فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، صیغہ امر جب مطلق ہو اور مجرد عن القرینہ ہو تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اس کے دلائل بھی ذکر کیے تھے، اور ساتھ میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ اور کون سے الفاظ یا صیغے ہیں جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں. ایک تو امر ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کون سے صیغے ہیں اور الفاظ ہیں، علامات ہیں لغت عرب میں یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں کہ جو وجوب پر دلالت کرتے ہیں. اس میں نے یہ کہا تھا کہ آپ بدائع الفوائد ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی، انہوں نے کافی چیزیں ایک ہی جگہ پر ذکر کی ہیں، تو وہ آپ دیکھ لیں. اسی طرح جو اصول الفقہ کی مفصل کتابیں ہیں ان میں بھی یہ مباحث موجود ہیں، ان کی طرف بھی میں نے اشارہ کیا تھا. اب آج کا جو یہ مسئلہ ہے اور جو بحث ہے وہ یہ ہے الا ما دل الدلیل علی ان المراد منہ الندب او الاباحہ، کہ جو امر کا اصل معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر کوئی قرینہ وہ صارفہ ہو، کوئی دلیل ہو کہ جو بتلائے کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یہاں ندب کے لیے ہے یا استحباب کے لیے ہے، تو پھر جیسا قرینہ ہوگا اسی کے مطابق ہی اس امر کی دلالت ہوگی. جیسا قرینہ ہوگا ویسے ہی پھر امر کی دلالت ہوگی. ویسے آگے جا کر یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بتائیں گے کہ امر وجوب اور یہ ندب اور اباحت اور تسویہ اور تحقیر اور بھی کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ تھوڑی سی تفصیل یہ آگے بتائیں گے، لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے تفصیل سے ذکر نہیں کی ہیں، تو وہ آپ کو ارشاد الفحول میں مل سکتی ہیں. ارشاد الفحول یہ امام شوکانی کی کتاب ہے، اور یہ درس نظامی میں یہ پہلے شامل تھی، اور اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اہل حدیث نے اصول الفقہ کی کتابیں لکھی ہیں ان میں امام شوکانی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو بڑے اہتمام سے پڑھایا جاتا تھا اور اس پر بڑا اعتماد کیا جاتا تھا. تو بہرحال اس میں یہ خصوصیت بھی ہے چونکہ یہ متاخرین میں ہیں اور ابھی یہ تھوڑے دیر یعنی پہلے کے یہ لوگ ہیں، تو انہوں نے پھر جتنی اصول الفقہ کی کتابیں تھیں ان سب کو پڑھا اور سب سے پھر انہوں نے
جو خلاصہ ہے اور جو ان میں تفصیل ہے وہ اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ تو امر کتنے معنوں میں آتا ہے یہ تفصیل تو آپ اس میں دیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا اختصار کے ساتھ یہ آگے آئے گا۔ تو اگر قرینہ ہو کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے، تو وہی معنی متعین ہوگا۔ اس کی مثالیں بہت سی ہیں جو پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مثلاً تہجد کا حکم ہے ہمیں، علیکم بقیام اللیل وصلوا باللیل والناس نیام، تو یہ امر ہے۔ اب یہ امر استحباب کے لیے ہے یا وجوب کے لیے ہے؟ یہ جو امر ہے یہ 18 مہینے تک جب ابھی 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو یہ امر وجوب کے لیے تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ان کا یہ قول آپ تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور تفسیر ابن جریر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، تو اس وقت 18 مہینے تک مسلمانوں پر مکہ میں تہجد یہ ضروری تھی۔ اور پھر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اللہ ذوالجلال نے اپنے بندوں پر رحمت کرتے ہوئے اس میں تخفیف کر دی، جیسا کہ آگے والی آیات کے اندر ہی موجود ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، آگے پڑھیں آگے۔ اچھا، اب یہ کتاب نے علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون۔ چلو، یہ آیت یہ جب نازل ہوئی تو پھر 5 نمازیں وہ فرض رہ گئیں اور یہ تہجد کو نفل اور مستحب یہ قرار دیا گیا۔ تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ جو امر ہے یہ اب وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی قرائن موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نجات جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو ایک آدمی آیا تھا اور جو آپ سے یہ سوال کر رہا تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ بس ہم اس کی گنگناہٹ ہی سن رہے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہتا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یعنی اس کو کہا کہ آپ یہ پڑھیں شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ مشکات میں بھی ہے یہ حدیث۔ تو اور 5 نمازیں پڑھیں فی یوم و لیلہ، 5 نمازیں پڑھیں فی یوم و لیلہ۔ تو اس نے پوچھا حل علی غیرہا، کیا ان 5 کے علاوہ بھی میرے اوپر کوئی فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لا الا ان تطوع، ہاں یہ نفل ہیں،
باقی رات اور دن کی روٹین کی یہ صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ روز کی تہجد کی روٹین رات اور دن میں یہ تطوع ہے، یہ اس بات کا قرینہ ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے یعنی اس کے دلائل مل سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ قرینہ اگر موجود ہے، جیسا کہ صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء۔ اچھا، وہ میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی چلتے چلتے، میں وہ بھی عرض کر دوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد مسلمانوں کے اوپر تو نفل ہے، یعنی تطوع ہے، مستحب ہے، پڑھیں گے تو بہت زیادہ اس کا اجر ہے، بہت اس کا ثواب ہے۔ علیکم، میں نے وہ حدیث آپ کو پوری سنائی تھی، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وقربۃ الی ربکم ومغفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الاسم ومطردۃ للداء۔ یہ بیماری کا علاج بھی ہے۔ تو اس کے فوائد تو بہت، ہمارے استعانہ میں پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ وہاں ڈاکٹر راشد رندھاوا صاحب رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، تو ان کا بہت تعلق تھا علماء کے ساتھ بھی اور مدارس کے ساتھ بھی، اور خصوصاً ستیانہ والے مدرسہ کے ساتھ بھی۔ تو وہ کئی دفعہ گفتگو کرتے تھے، وہ بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے تھے، تو وہ اس کے بہت فوائد بتلاتے تھے صحت کے لحاظ سے۔ تہجد کے بہت سارے فوائد بتلاتے تھے، اور یہ انہوں نے جو ایک وہ بنایا ہوا تھا نا، جس کے اوپر وہ دوائی لکھتے تھے، یعنی مریض کے لیے وہ پیڈ بنایا ہوا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ مطردۃ للداء، کہ یہ جو تہجد ہے یہ بیماری کے لیے شفا ہے، یہ بیماری کا علاج ہے۔ یہ انہوں نے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ اچھا، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے تو یہ تہجد مستحب ہے، بہت بڑا اس میں اجر ہے، اور اللہ ذوالجلال سے مناجات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور نفاق سے بری ہونے کا یہ بے مثال نسخہ ہے۔ جیسا کہ امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد یہ منافق نہیں پڑھ سکتا، تہجد اگر پڑھ سکتا ہے تو یہ صرف مخلص مومن ہی پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ منافق نے تو کیا کرنا ہوتا ہے، یراؤن الناس، اور اس وقت جو الناس ہیں وہ کیا ہیں، والناس نیام، صحیح ہے نا جی، اس نے تو لوگوں کو یعنی دکھانا ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں بڑا پرہیزگار ہوں اور میں اس طرح ہوں، صرف لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے، لیکن وہ تہجد کے وقت تو والناس نیام، تو وہ کس کو دکھائے گا؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ تہجد کا اہتمام منافق نہیں کر سکتا، اگر تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کی محبت سے معمور دل خالص ایمان والا کر سکتا ہے، منافق نہیں کر سکتا۔ اگر آپ یہ تہجد کے موضوع پر آپ کچھ واقعات اور کچھ دلائل اور اس کے فوائد وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ایک کتاب ہوگی، شاید ادھر ہے یا ادھر ہے، فرسان رہبان باللیل، رہبان باللیل، یہ بہت شاندار کتاب ہے، اور اس میں
کافی علمی فوائد بھی ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت واقعات بھی ہیں، اور جو بڑے بڑے خلفاء گزرے ہیں سیدنا عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دور کے گورنر اور بعد کے دور کے بھی جو یہ گورنر اور بعض خلفاء ہوتے تھے، تو ان کی روٹین اور ان کا معمول وہ یہ ہوتا تھا کہ جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ایک گورنر کی شکایت لگائی گئی کہ وہ جی رات کو کسی کو نہیں ملتا اور دن کو لیٹ آتا ہے، اور ہفتے میں ایک دن اس کو دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اس میں کوئی شعور نہیں رہا۔ تو انہوں نے اس گورنر کو یہ بلایا، تو یہ تینوں جو شکایتیں تھیں وہ پوچھی کہ آپ رات کو کسی کو نہیں ملتے۔ انہوں نے کہا جی میں نے دن تو لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے، لوگوں کی خدمت کے لیے، اور رات میں نے اپنے اللہ سے مناجات کے لیے رکھی ہوئی، تو میں اللہ کو ملتا ہوں۔ اور ان سے پوچھا کہ آپ صبح لیٹ آتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اسی کو دھوتا ہوں، اور اس کے خشک ہوتے ہوئے وہ دیر ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں اسی لباس کو پہن کر آتا ہوں۔ اور تیسرا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کئی دفعہ یہ جو ہے نا یہ بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس مجمع میں شریک تھا جس مجمع میں سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، اور ان کے جو اشعار تھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْبٍ مُمَزَّعِ۔ کہتے ہیں کہ وہ جب منظر میرے سامنے آتا ہے تو پھر مجھے کپ کپی طاری ہوتی ہے اور مجھے پھر ہوش نہیں رہتا۔ بہرحال یہ اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے راتیں تقسیم کی ہوتی تھی کہ رات میں کوئی ایسا وقت نہیں ہوگا کہ جب اس گھر میں تہجد اور قرآن کی تلاوت رات کو نہیں ہو رہی ہوگی۔ تو مجھے ایک راوی ہیں حدیث کے صفات الصفوہ میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے، یہ صفات الصفوہ انہیں کی ہے، انہیں کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ تھے کہ اگر وہ تین ہیں تو وہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیتے تھے کہ ایک حصے میں ایک اٹھ کر تہجد پڑھے گا اور اس میں قرآن پڑھے گا، اور دوسرا جو حصہ ہے اس میں وہ دوسرے کو اٹھا دیا جائے گا اور دو آرام کریں گے، تو ایک تہائی رات وہ قیام اور تلاوت میں گزارے گا، اور جو تیسرا حصہ ہوگا اس میں تیسرا یہ وقت گزارے گا۔ بلکہ اس دور کے جو غلام اور لونڈیاں تھیں وہ بھی تہجد کی ان کو اتنی عادت تھی، یہ سارے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں، اس میں رہبان باللیل کہ ایک تابعی تھے، انہوں نے
اپنی لونڈی وہ کسی کو بیچ دی، تو وہ جن کے گھر گئی، تو جب تہجد کا وقت ہوا فجر کی اذان سے پہلے، تو اس نے جو مالک تھا ان کے دروازے کھٹکھٹائے۔ وہ پریشان ہو کر باہر نکلا کہ اس ٹائم جو ہے نا وہ یعنی ہمارا تو آرام کا ٹائم ہے اور یہ ہمارے دروازہ کون پیٹ رہا ہے۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ تھی جو وہ لونڈی خرید کر لائے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ کہنے لگے ہم تو فجر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں، ہم تو فجر کی اذان کے وقت اٹھتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرے مالک نے میرے ساتھ خیر خواہی نہیں کی کہ مجھے ایسے منحوس گھر میں بیچ دیا ہے کہ جہاں یہ لوگ فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہی نہیں، کہ اس گھر میں فجر کی اذان سے پہلے اٹھنے کا رواج ہی نہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ بہت عجیب ان حضرات کی زندگیاں تھیں۔ امام احمد کے استاد بھی ہیں یزید بن ہارون، یہ ایک بہت جلیل القدر محدث تھے، اور اس کا اندازہ اسی سے ہی ہو جاتا ہے کہ یہ امام احمد کے استاد بھی تھے۔ تو ان کی آنکھیں جوانی میں بہت خوبصورت تھیں، بہت خوبصورت آنکھیں تھیں، اور ان کے چہرے اور آنکھوں کا حسن لوگ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، تو ان کے ایک شاگرد نے پوچھا ما فعلت العینان جمیلتان، کہ یہ تیری خوبصورت آنکھوں کو کیا ہوا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ ذہب بہما بکاء اللیل، کہ رات کے رونے نے، یا اس میں اور ہیں الفاظ ذہب، کہ رات کے رونے نے ان آنکھوں کی بینائی کو ختم کر دی۔ یہ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، مجھے اب میرے ذہن میں وہ نہیں رہا، حوالہ نہیں میرے ذہن میں رہا، ابھی کل ہی شاید آ جائے ذہن میں، کہ ایک محدث تھے تو ان کی آنکھوں کو تکلیف ہوئی، تو وہ طبیب کے پاس چلے گئے، تو طبیب نے کہا کہ آپ کی آنکھیں صحیح ہو سکتی ہیں اور آپ کو شفا مل سکتی ہے، لیکن ایک شرط وہ پوری کرنی پڑے گی کہ آپ نے رونا نہیں، آپ کو آنسو نہ آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری زندگی کا مزہ ہی کیا ہے، اور وہ آنکھ ہی کیا ہے، اور اس آنکھ کو کرنا کیا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں جو روتی نہ ہو، اور اللہ عز الجلال سے ملاقات اور اس کے دیدار کے شوق میں اس سے آنسو نہ آتے ہوں، تو اس آنکھ کو کرنا کیا ہے۔ بہرحال یہ لوگ تھے بہت اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تہجد عام مسلمانوں پر تو ٹھیک ہے، مستحب ہے، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ بعض علماء بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، اور ایک ضعیف روایت بھی بیان کرتے ہیں کہ جس میں یہ ہے
کہ 3 چیزیں وہ امت پر نفل ہیں اور میرے اوپر فرض ہیں، ان میں ایک تہجد اور قیام لیل بھی ہے۔ تو یہ تو خیر روایت ہی ضعیف ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس مسئلہ پر گفتگو کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ راجح بات یہ ہے کہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض نہیں تھی، اگرچہ آپ نے ساری زندگی نہیں چھوڑی سوائے اس رات کے کہ جو آپ نے مزدلفہ میں گزاری تھی۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑی دلیل وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اونچا درجہ لینے کے لیے آپ تہجد پڑھو، اور یہ آپ کے لیے نفل ہے۔ اچھا، تو یعنی امر کا اگر قرینہ مل جائے کہ یہ ندب کے لیے ہے تو وہ پھر امر یہ ندب پر ہی دلالت کرے گا، جیسا کہ بہت سی مثالیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ اور انہوں نے جو مثال دی ہے، یہ آپ کے پاس ہے یہ مثال کہ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یہ ہے نا اس میں سورۃ النور میں والذین، کیسے ہے یہ آیت پڑھیں پوری؟ ہاں یہی ہے نا، تو یہ کس میں ہے؟ سورۃ نور میں ہی ہے۔ تو آپ نے سورۃ البقرہ میں کہاں سے لے؟ وہ تو اور ہے۔ تو یہ سورۃ النور میں ہے فَكَاتِبُوهُمْ، کہ جو آپ کے غلام ہیں، مکاتب جو آپ کے غلام ہیں، تم ان کو مکاتب بنا لو۔ ان کو کیا بنا لو؟ مکاتب بنا لو۔ یہ ایک بڑا خوبصورت ایک بحث ہے۔ اگر آپ، بعض لوگ اسلام پر، قرآن مجید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی یہ جو غلامی کی رسم تھی جاہلیت کی، اس کو اسلام نے برقرار رکھا ہے جی، لونڈیاں بنانا، غلام بنانا، تو یہ کیسا اسلام ہے اور یہ کیسی خوبی ہے۔ اور جو یورپ ہے وہ اس چیز پر بڑا فخر کرتا ہے کہ جی ہم تو مساوات یہ چاہتے ہیں اور ہم اس کے داعی ہیں، اور یہ کیا ہوا کہ ایک سید ہے، آقا ہے، اور ایک غلام ہے۔ تو وہ نا اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کو چونکہ پورا شعور نہیں ہوتا۔ ہمارے جو مسلمان ہیں علماء، ان کو چاہیے کہ وہ اچھا مطالعہ کر کے اور اسلام کی پوری تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں، اور یہ بتائیں کہ اسلام نے کتنے طریقے یہ بتائے ہیں کہ یہ غلامی جو ہے نا یہ نہ رہے، بلکہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اس میں اور بھی بہت سے نصوص ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ جب یورپ کی آپس میں جنگ تھی جرمن کے ساتھ دوسرے لوگوں کی، تو اس وقت کروڑوں جو لوگ تھے وہ انہوں نے قتل کیے ایک دوسرے کے خلاف۔ اسی طرح عیسائیوں کی جنگیں ہوتی رہیں، جو عیسائیوں کے گروہ تھے، وہ بڑی خوبصورت تفصیل لکھی ہے قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین میں، جہاں یہ جنگوں کا ذکر کیا نا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات تھے اور 74 آپ کے سرایہ اور بعوث تھے، تو یہ کتنے بن گئے؟ یعنی 27، بعض یہ کہتے ہیں 25 غزوات تھے، لیکن انہوں نے اور بھی 2 ذکر کیے، 27 اور 74، یہ کتنے بن گئے؟ 101 جنگیں لڑی ہوں، یعنی 101 جنگیں لڑی ہوں، اور صرف مسلمان اور کافر ملا کر یہ کتنے یہ قتل ہوئے ہم؟ 1100 1200 1800 اچھا 1018 ہاں صحیح، شاباش، جی جی جی، رحمت للعالمین، 1018۔ کیا ایسی کوئی جنگیں ہوتی؟ یعنی یہ جو ہمارے پیغمبر پر اعتراض کیا جاتا ہے یا اسلام پر، جی اس کا کام ہی لڑائی ہے، یہ کہتے ہیں لڑو لڑو لڑو، قاتلوہم قاتلوہم، لڑو۔ کیا کہیں دنیا میں چشم فلک نے ایسی جنگیں دیکھی ہیں کہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہوں اور 27 کی قیادت خود کی ہو؟ تو اس میں کتنے یعنی قتل ہوئے ہوں؟ صرف 1018، ان میں 859 یہ کافر ہیں، 259، ٹھیک ہے، 259 صرف شہید ہوئے، اور باقی 1018 میں کتنے بچے؟ 759 ہے یہ میرا خیال، ہاں 759۔ اب اتنی جنگیں لڑیں اور بڑی خونخوار جنگیں لڑیں، غزوہ بدر بھی کیا تھا جی، اور اسی طرح غزوہ احد کیا تھا، اور غزوہ خندق کیا تھا کہ قرآن مجید نے جو اس کی تصویر کھینچی ہے، اذ جاؤکم من اسفل منکم، ومن اسفل منکم، اور یعنی یہ سارے اکٹھے ہو کر آئے تھے مدینہ، اہل مدینہ اور مسلمانوں کے پیغمبر اور قائد، کہ ہم ان کا وجود ختم کریں، ان کا وجود ہی نہیں رہنے دیں گے۔ ایسی ایسی جنگیں ہوئیں اور 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، تو اس میں صرف جو کافر مرے ہیں وہ صرف 759 ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ 259۔ اور جو یورپ کی جو 2 جنگیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، اس میں جو تعداد انہوں نے لکھی ہے وہ کروڑوں کی تعداد۔ اچھا، اس میں جو لوگ کہتے ہیں جی اسلام کے اندر یہ کیا یہ جو غلامی والی رسم ہے یہ کیسی ہے، تو جب یورپ کے ان جنگوں میں ان کے فوجی اور ان کے مرد مرے، تو اب ان کی خواتین اور ان کے بچوں کا کیا بنا؟ ان کی خواتین اور بچوں کا کیا بنا؟ ان کا سہارا کون تھا؟ ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے والا وہ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں۔
اس لیے کہ ان کے ہاں یہ لونڈی اور غلامی کی رسم نہیں تھی، یہ اصول ہی نہیں تھا۔ اس لیے جتنی عزتیں لوٹی گئیں اور جتنے بچے وہ بھوکے اور پیاسے بے سہارا مرے، ان کی تعداد کروڑوں میں، یعنی کچھ تو جنگ میں یعنی مرے نا، یعنی لڑائی میں مرے، اور امریکہ نے ایٹم استعمال کیا۔ لیکن جو خواتین اور جو بچے تھے ان کی کیا حالت ہوئی، اور اسلام نے کیا خوبصورت اصول بنایا کہ ٹھیک ہے مرد اور مردوں کی جنگ ہوتی ہے، تو خواتین اور بچوں کا اس میں یہ کیا قصور ہوتا ہے؟ تو اس لیے پھر اسلام نے یہ بڑا خوبصورت اصول بنایا کہ چلو جو خواتین ہیں یہ مسلمانوں کے پاس رہیں گی، اور جو ان کے بچے ہیں یہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اور ان بچوں کے ساتھ سلوک اور ان غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ سلوک وہی ہوگا جو خود مالک کھاتا ہے اور جو پہنتا ہے۔ ان کو سہارا بھی مل گیا، ان کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو گئی، زنا کے اڈے نہیں کھلے۔ مسلم معاشرے میں ان جنگوں کی بنیاد پر بدکاری کے اڈے نہیں کھلے، اور یورپ کے اندر تو جب وہ عورتیں آزاد ہی رہ گئیں تو کیا بنا؟ سوائے فحاشی کے اور سوائے برائی کے اور ان کا کوئی معاشرہ ہی نہیں تھا۔ اور اس کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا اصول ہے کہ ٹھیک ہے بچے بھی تقسیم کر لو، اور جو لوگ لڑے نہیں ہیں وہ بھی تقسیم کرو، اور جو خواتین ہیں وہ بھی تقسیم کر لو، اور ان کو وہ حقوق دو جو تمہارے اپنے ہیں۔ وہ آپ نے وہ پڑھا ہے نا صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر کا واقعہ ہے، ابو ذر کا، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کتاب الایمان میں، باب کفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، یہ باب قائم کیا ہے، اور آگے ایک اور بھی دلائل دیے، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت انہوں نے ذکر کی کہ انہوں نے یہ کسی نے دیکھا ابو ذر کو کہ ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ہے، اور دونوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہو، دونوں نے ایک جیسا لباس پہنا ہو۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ بڑا یعنی کمال ہے کہ یہ سید اور غلام کا لباس ایک ہی ہے۔ تو اس وقت پھر ابو ذر نے کہا تھا کہ اصل میں میں ایک دفعہ اپنے غلام کو یہ کہہ بیٹھا یبن سودا، یہ ہے نا حدیث، یبن سودا، یہ میں کہہ بیٹھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان سے یہ الفاظ سن لیے، تو آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، انک امرؤ فیک جاہلیہ، کہ تو ابھی تک ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر سے یہ جاہلیت ختم ہی نہیں ہوئی۔ یہ جو کفر کی رسمیں تھیں اور غلاموں کو حقیر سمجھنا، یہ جاہلیت کی رسم تھی، اور تیرے جیسا آدمی، آپ جانتے ہیں نا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پرہیزگار اور بڑے عابد اور بڑے تارک دنیا تھے اور زاہد فی الدنیا تھے، بلکہ یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی موقف تھا نا کہ ماذا ينفقون قل العفو، وہ کہتے تھے کہ جو چیز صرف ضرورت کی ہے وہ رکھو، باقی سارا ہی خرچ کر، وہ جمع کرنے کے وہ قائل ہی نہیں تھے۔ اور حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا کہ اس آدمی کی اس فکر کی وجہ سے کہ کہیں
اور بھی لوگ اس طرح کے پیدا ہو جائیں اور وہ ایک لوگوں میں ایک فتنہ نہ بن جائے، تو ان کو پھر شہر سے نکال کر ان کو بکریاں دے دی اور ان کو ایک ریوڑ دے دیا اور ان کو جنگل میں بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر رہو اور یہ گوشت کھاؤ، دودھ پیو، اور یہ لوگوں سے نہ ملا کرو، یہ شہر میں نہ رہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ جی یہ جو کنز ہے جی یہ نہیں آپ اکٹھا کر سکتے۔ اس لیے ان کے پاس ایک چولہا تھا، 2-3 برتن تھے، ایک لحاف تھا جی، بس یہ تھی ضرورت کی چیز۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو کسی جگہ کا گورنر نہ بنا دیں۔ کیوں جی؟ اس کو بلکہ ان کو کہا کہ آپ نے 2 کا امیر بھی نہیں بننا۔ اب اس طرح کا بندہ 2 کا بھی امیر بن دے تو ان کو تو بھوکا ہی مارے گا نا، کہے گا نہیں بس اتنی روٹی کھانی ہے جی، بس اتنی چیز ہی کھانی۔ تو وہ خود ایک اپنے اوپر تو اس طرح کا زہد اور اس طرح کا جبر کر سکتا ہے، لیکن وہ سب لوگوں کے اوپر اس کو مسلط کرے۔ اس لیے جو قاتلین عثمان تھے اور فتنہ باز لوگ تھے اور منافق تھے اور جنہوں نے ان کا محاصرہ کیا تھا اور لوگوں کو ان کے قتل پر ابھارا تھا، ان کے اعتراضات میں سے ایک یہ اعتراض بھی تھا کہ حضرت عثمان نے ابو ذر جیسا جلیل القدر صاحب بھی ان کو شہر سے نکال کر ان کو جنگل میں جا کر بسا دیا ہے، تو یہ کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ میں نے اکیلے نہیں کیا تھا، یہ تو حضرت عمر نے کیا تھا پہلے، اس وقت تو کوئی نہیں بولا تھا۔ تو ابو ذر نے کہا کہ مجھے یہ میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، ان کمر فی کا جاہلیہ، تو آپ ہاں یعنی اپنے ابن سودا یہ سن لیا اور پھر مجھے کہا کہ تو ابھی تک ایسا آدمی ہے کہ یہ تجھ سے جو کفر اور جاہلیت کی یہ جو عادت ہی نہیں گئی ہے، جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کو بھاری کام نہ بتاؤ، اور اگر بھاری کام ان کو بتاؤ تو پھر ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کی مدد کرو۔ یہ ہے نا صحیح بخاری کے الفاظ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تم پہنتے ہو وہ پہنو، تو اس لیے پھر میرا اور ان کا لباس ایک جیسا ہے۔ اب اس طرح کی غلامی تو بڑی مبارک ہے، کیوں جی؟ اور یورپ کی اس طرح کی آزادی وہ کیا ہے؟ وہ تو عذاب ہے ان عورتوں کے لیے بھی جن کے سہارے یعنی ختم ہو گئے، اور ان بچوں کے لیے بھی کہ جن کی کفالت کرنے والے وہ نہ رہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کا روزگار وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اور اسلام نے تو یعنی ہاتھ پکڑا ان کا، اسلام ان کا سہارا بنا۔ اور یہ ویسے ہی دور سے یہ باتیں سننے کو اچھی لگتی ہیں جی، وہ یہ مساوات کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں جی، ہمارے بھی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مساوات لے کر جی اسلام میں بڑی مساوات ہے جی، بڑی مساوات ہے جی۔ اصل میں یہ جو مساوات کا لفظ ہے نا، یہ نہیں ہمیں استعمال کرنا چاہیے، ہمیں عدل کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی مرد اور خواتین کے احکام کا فرق ہے، اور ایک گورنر اور رعایا کے احکامات کا فرق ہے، ایک عالم اور ایک جاہل کے احکامات کا فرق ہے۔ یعنی آپ کہیں گے جی مساوات ہونی چاہیے جی کہ امامت بھی ہر آدمی کرائے، جس کو قرآن آتا ہے وہ بھی کرائے، جس کو نہیں آتا وہ بھی کرائے، اس لیے کہ مساوات ہے، کوئی فرق نہیں۔ عورت بھی خطبہ دے اور نماز پڑھائے جی، اور مرد بھی خطبہ دے اور نماز پڑھائے، یہ جی مساوات ہے۔ اور عورتیں بھی کام کریں اور مرد بھی کام کریں،
کوئی کسی کے اوپر الرجال قوامون علی النساء، یہ کوئی چیز نہیں ہے، مساوات ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، اور ہمارے عام جو علماء بھی ہیں، یعنی جو جن کو شاید زیادہ شعور نہیں ہے، تو وہ بھی اس طرح کے الفاظ بول دیتے ہیں، جی یہ اسلام دین مساوات ہے، جی دین مساوات ہے جی۔ اور بھائی یہ لفظ بولنا چاہیے کہ یہ اسلام دین عدل ہے، دین عدل ہے۔ عدل اور چیز ہے اور مساوات اور چیز۔ اب عدل کیا ہے کہ خاتون ہے، اس کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ لگائیں، اور جو مرد ہے اس کی جو ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے وہ پوری کرے۔ یہ عدل ہے۔ اور آج کل بھی کئی دجال ایسے ہیں، اور وہ اسلام کی دعوت لے کر وہ کہتے ہیں جی یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، یہ بھی اس کے اندر بھی مساوات ہی ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے للذکر مثل حظ الانثیین، اس کی بھی وہ ایسی توجیحات کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایسی سری چیزوں کا ترجمہ اور مفہوم وہ لوگ کیسا بیان کرتے ہیں۔ متجددین ہیں اور دجال ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ بالکل قرآن مجید کی ایسی تحریف کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام کی ان ہدایات کو دیکھیں جس کے ذریعے اسلام نے غلامی کو کم از کم کرنے کی کوشش کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، مختلف طریقوں سے۔ کہا کہ جو ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اللہ عز الجلال قیامت کے دن اس کے ایک ایک عضو کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا، جس طرح اس نے غلام کو آزاد کیا ہے۔ جو عورت کسی عورت کو آزاد کرتی ہے، اللہ عز الجلال کانت فکاکہ من النار بکل عضو من اعضائها، اگر کوئی عورت کسی عورت کو آزاد کرتی ہے تو اللہ عز الجلال اس کے بدلے اس کے ایک ایک جوڑ کو جہنم کی آگ سے آزاد کریں۔ اور یہ بھی وہی ترغیب ہے، والذین یکتبون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، کہ اگر تم دیکھو کہ تمہارے اس غلام میں خیر ہے، ذہانت ہے، صلاحیت ہے، لیاقت ہے اس کے اندر، ہاں جی خیر اس کے اندر نظر آتی ہے آپ کو، تو پھر آپ کیا کریں کہ اس سے مکاتبت کر لو، مکاتبت کر لو، آپ اس سے نا یہ معاہدہ کر لو کہ بھئی آپ 4 سال میں 5 سال میں اتنا مجھے کما کر دے دیں تو آپ کو آزاد کر دیں، ساری زندگی آپ کو غلام نہیں رکھتے۔ یہ بھی ایک ترغیب ہے۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے کہ یہ جو حکم ہے نا فکاتبوہم، یہ ندب کا ہے، یہ امر کس لیے ہے؟ یہ ندب کے لیے ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے، لیکن اس پر اجماع نہیں ہے۔ بعض تابعین اور بعض ائمہ کبار جن میں ابن جریر بھی ہیں، اور انہوں نے بعض تابعین کے فتوے بھی نقل کیے ہیں کہ وہ اس امر کو وجوب کے لیے کہتے تھے، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ لیکن اصول فقہ کی کتابوں میں یہی مثال دی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں جو امر ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ اور اس کی دلیل ایک تو یہ دیتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے سارے غلاموں کے ساتھ مکاتبت نہیں کی تھی، اور صحابہ کرام نے بھی اپنے سارے غلاموں کے ساتھ مکاتبت نہیں کی تھی،
تو بھائی اس کو تو مشروط کیا ہے نا، ان علمتم فیہم خیرا، انہوں نے جن کو دیکھا کہ ان کے اندر خیرن ہے ان سے کر لی، اور جن میں خیرن نہیں دیکھی ان سے نہیں کی، یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی۔ اور اسی طرح جو اجماع کی بات ہے تو یہ اجماع ہے ہی نہیں، یعنی جب تابعین اس کو وجوب پر جو ہے نا محمول کر رہے ہیں، اور بعض بڑے بڑے ائمہ فقہا بھی اس تائید میں ہیں، تو پھر اجماع کہاں سے ہوگی؟ بہرحال امر یہ ندب کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی قرینہ ہو، تو یہاں قرینہ وہ کہتے ہیں جی یہاں قرینہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور یہ اجماع، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے۔ اور دوسری مثال کہ اباحت کے لیے ہو، اباحت کے لیے ہو کہ امر ہو لیکن وہ امر اباحت کے لیے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں اذا حللتم فاصطادوا، کہ جب تم احرام کی حالت میں تھے تو تمہارے اوپر شکار کو حرام قرار دیا تھا، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، احرام کی حالت میں یعنی شکار نہ کرو۔ اور وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم حلال ہو جاؤ، احرام کی حالت سے نکل جاؤ، تو پھر فاصطادوا، پھر شکار کرو۔ اب یہ جو یہ فرمایا ہے کرو، تو اگر امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو پھر حلال ہونے کے بعد پھر شکار کرنا یہ واجب اور فرض یعنی ہو جائے گا۔ تو اصل میں یہاں اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ الامر بعد الحظر یرجع الی ما کان علیہ قبل الحظر، یہ کہنا چاہیے الامر بعد الحظر۔ یرجع او یعود الی ما کان علیہ قبل الحظر، یرحمک اللہ۔ یہ عبارت آپ سمجھ لیں ذرا، یعنی ایک حکم دیا گیا ہے نہیں کے بعد، ایک چیز کو یعنی اپنا روک دیا گیا، اور اس کے بعد پھر امر آیا، اس کے بعد امر آیا۔ اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر وہ امر جو نہیں کے بعد ہو وہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہر وہ امر جو نہیں کے بعد ہو تو وہ نہیں یعنی ختم ہونے کے بعد اس امر کا وہی معنی ہوگا جو نہیں سے پہلے کا ہے۔ اگر وہ نہیں سے پہلے مباح تھا تو پھر وہ یعنی امر اس نہیں کے بعد وہ بھی اباحت کے لیے ہوگا، اور اگر وہ پہلے مندوب تھا، یہ مستحب تھا، تو نہیں کے بعد بھی وہ اپنی اسی حالت میں آ جائے گا جس حالت میں وہ نہیں سے پہلے تھا۔ اور اگر وہ نہیں سے پہلے وہ واجب تھا تو پھر جب نہیں یعنی ختم ہوگی تو وہ اپنے وجوب کی طرف لوٹ آئے، یہ کہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جہاں بھی حضر اور نہیں، یہ حضر کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں، وَكَانَ مَحْظُورًا، یہ تازہ کے ساتھ ہے، یعنی جو ضا ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں آپ، ضا ہے؟ یہ قاریوں کو پتہ ہے زیادہ کہ بھئی آپ وہ کیسے اس کا تلفظ کریں۔ ہاں، جس کو اردو میں زوئیں کہتے ہیں، توئے زوئے۔
یہ وہ حذر ہے محظورہ، ممنوع، ممنوع کے معنی میں، منع کے معنی میں اور نہیں کے معنی میں کہ اس سے روک دیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے وَمَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ مَحْظُورًا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ اللہ کی جو عطا ہے یہ کسی پر اللہ نے یعنی ممنوع نہیں کی، اس کو روکا نہیں ہے۔ کافروں کو بھی اللہ دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے، اپنے پیاروں کو بھی دے رہا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، اور جو اللہ کو گالیاں نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا وجود بھی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے۔ کیا اس طرح کا کوئی سخی ہے؟ کیوں جی؟ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اللہ کہتے ہیں ہم ہر ایک کو دیتے ہیں دنیا میں۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اچھا، تو اصل اصول یہ ہونا چاہیے کہ ایک چیز جس سے روک دیا گیا اور پھر اسی چیز کا حکم دیا گیا ایک حالت بدلنے کی وجہ سے، جو روکا ہے وہ حالت ایک دوسری شروع ہونے کی وجہ سے روکا، ایک مخصوص وقت میں روکا، مخصوص حالت میں روکا، اور جب وہ حالت ختم ہوئی تو پھر اس کی اجازت دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ پتہ نہیں اب اس حالت کے بعد یہ ساری زندگی کے لیے یہ نہیں ہے۔ یعنی لا تقتلوا الصید وانتم حرم، شکار کی اجازت ہے پہلے، صحیح ہے نا بھائی؟ حلال چیز کے شکار کی اجازت ہے، آپ شکار کر سکتے ہیں، کئی انبیاء بھی شکار کرتے رہے اور صحابہ کرام بھی شکار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کے آداب بھی ذکر کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی اجازت دی ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ۔ آگے پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا جی، تو شکار یہ جائز تھا، یا یہ کہہ لیں کہ مباح تھا، جو کرنا چاہے کر لے، جو نہیں کرنا چاہے نہ کرے، مباح تھا، لیکن احرام کی حالت میں اس کو منع کر دیے۔ اب جب احرام کی حالت ختم ہوئی تو پھر کہا شکار کرو۔ اب یہ جو نہیں کے بعد امر دیا ہے، نہیں کے بعد جو امر دیا ہے، تو اس امر نے اسی حالت کو بحال کیا ہے جو نہیں سے پہلے تھا، اس حکم کو بحال کیا ہے جو نہیں سے پہلے تھا۔ اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ رہے کہ بھئی ایک دفعہ احرام باندھ لیا ہے تو پھر شکار حرام ہو گیا ہے تو اب کھولنے کے بعد بھی یہ حرام ہی رہے گا، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ تو یہ اصل میں جو اجازت تھی اور ایک خاص وقت میں منع کر دیا، تو جب وہ نہیں کا وقت ختم ہوگا، وہ حالت ختم ہوگی، تو پہلے حکم کو یا پہلے جو اس چیز کا حکم تھا شریعت میں اس کو بحال کرنے کے لیے امر دیا۔ تو یہ ہر جگہ پر ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس چیز کا جو حکم ہے وہ پہلے کیا تھا۔ مثلا دیکھیے کہ یہ قبروں کی زیارت ہے، یہ قبروں کی زیارت ہے، یہ ایک مستحب چیز ہے اور افضل چیز ہے، بہتر چیز ہے، اس میں عبرت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا۔ اب روکنے کے بعد پھر اس کو بحال کر دی، تو اب اس کا حکم زیارت قبور کا کیا صرف مباح کا ہوگا؟ نہیں سے پہلے جو حکم تھا وہی حکم ہوگا۔ اور وہ کیا حکم تھا کہ بھئی جو ہے نا قبروں کی زیارت کریں گے، آپ کو عبرت آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اور دنیا کی بے ثباتی یاد آئے گی کہ یہی وہ اپنا 6 فٹ جگہ ہے اور 4 فٹ یا 3 فٹ یا 4 فٹ چوڑی ہے، 6 فٹ لمبی ہے، تو گھروں میں بھی
زندگی میں بھی اتنی جگہ پر ہی سوتے تھے اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اتنی جگہ ملے گی۔ یہ انسان کی تذکیر کے لیے، بلکہ آپ نے اس کی حکمت بھی بیان کر دی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا۔ اسی طرح تیسری جو آیت پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اب وذروا البیع، بیع کو حرام قرار دیا کب؟ اذا نودی للصلاۃ، اذا نودی للصلاۃ وذروا البیع، بیع کو حرام قرار دیا۔ تو اب کیا نودی للصلاۃ کے بعد یہ بیع کو حرام قرار دیا تو یہ اس حرمت میں استمرار ہوگا کہ بس جی اب یہ حرام ہی ہے، اب اس کے بعد آپ کے لیے یہ حلال ہے ہی نہیں؟ نہیں، اس حرمت کا جو حکم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تو کیا جمعے کی نماز کے بعد تجارت کرنا واجب ہے جی، یا کام کرنا واجب ہے؟ اب کو کہے جی آپ تو کہتے ہیں الامر للوجوب، تو یہ بھی امر ہے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ امر ہے، تو یہ واجب ہونا چاہیے آپ کے قاعدے کے مطابق۔ آپ کہیں الامر بعد الحظر، الامر بعد الحظر یعود الی ما کان علیہ قبل الحظر۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہیں بھائی کہ وہ حکم جو اس چیز کا پہلے ہو اور ایک خاص وقت کے لیے اس سے روک دیا جائے، اور اس روک کو ختم کرنے کے لیے جو امر آتا ہے وہ ہر جگہ پر اباحت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی پہلی حالت کو بحال کرتا ہے جو نہی سے پہلے تھی، تو جو وہ پہلے حالت ہوگی وہ بحال ہو جائے۔ کیا یہ ذب کو کھانا یہ مکروہ ہے؟ یہ جو ذب ہے یہ مکروہ ہے؟ کیا سالن میں اگر یہ پکا ہوا بھی لہسن اور پیاز ہو تو اس کو کھانا کیا مکروہ ہے؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، ذب آپ کے سامنے کھائی گئی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، نہیں کھائی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نہیں کھا رہے، کیا یہ حرام ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حرام نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَعَافُهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِن طَعَامِ قَوْمِي، لیکن یہ میرے دل کو نہیں بھا رہا ہے۔ آف کا معنی ہوتا ہے دلی کراہت، ایک ہوتی ہے شرعی کراہت، ایک ہوتی ہے شرعی کراہت، اور ایک ہوتی ہے مزاج اور دل کی پسند اور ناپسند۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرام نہیں ہے، انی اعافہ، میرا دل نہیں چاہتا، میرے دل میں اس سے کراہت ہے، لأنہ لیس من طعام قومی، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو آپ کا نہ کھانا، صرف قبول کر لینا، یا آپ کے سامنے کسی چیز کا کھانا، یا آپ کا کسی چیز کو واپس بھی کر دینا، تو یہ کوئی حرمت یا کراہت شرعی کی دلیل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ سے بلکہ پوچھا گیا کہ آپ یہ سالن کھاتے ہی نہیں ہیں کہ جس میں لہسن اور پیاز ہے، حالانکہ وہ یعنی پکا ہوا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ اناجی من لا تناجی، کہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں، وہ میرے پاس آتے ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی میں تو ہر وقت فرشتوں سے ہم کلام رہتا ہوں، اس لیے میں اس طرح کی چیز کھاتا ہی نہیں ہوں جس سے خطرہ بھی ہو، یعنی اپنے منہ کی جو ہے نا اپنے بو بدلنے کا، آپ کھاتے ہی نہیں۔
یہ اب دو حکم اور ذکر کرنے لگے ہیں اس کے امر کے، کہتے ہیں ولا یقتضی تکرار علی الصحیح، صحیح موقف اور صحیح مسلک کے مطابق امر تکرار کا ارادہ یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے، تکرار پر دلالت نہیں کرتا کہ جس چیز کا حکم دیا ہو تو پھر آپ اس کو بار بار کریں بار بار کریں، یہ امر کی دلالت اور امر کا تقاضا یہ نہیں ہے۔